مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کے تسلسل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن شعبان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 91 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد سے زرمین زہرا کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک فوج ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شعبان۔ سیکورٹی فورسز نے خضدار کی تحصیل زیدی کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی پسپا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق فوج اور ایف سی کے دستوں کی کارروائی میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ 5 سے 6 مزید دہشت گرد ہیلی کاپٹر آپریشنز میں ہلاک ہوئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان کے دوران دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنایا اور مزید 4 خوارج مارے گئے۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی رات ہنا اڑک میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے عوام پر حملہ کیا، جس میں 4 شہری شہید، 6 زخمی ہوئے۔ 6 جولائی کو مانگی چیک پوسٹ واقعے میں 27 پولیس جوان شہید ہوئے تھے، جبکہ 26 خارجی مارے گئے۔ خران میں فتنۃ الخوارج کے 6 اور دالبدین میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ 8 جولائی کو سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں N25 پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا، جس میں 19 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس آپریشن میں سیکورٹی فورسز کے 11 جوان بھی شہید ہوئے تھے۔ آپریشن شعبان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن شعبان کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے خلاف گرینڈ آپریشن میں اب تک 75 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ خضدار میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر وہ پاک فوج اور ایف سی کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز اور قوم کے پختہ عزم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بلوچستان کا امن و امان سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنا دی جائے گی۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج اور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف عالمی فورمز پر ثبوت لے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاسی بحران، امن و امان یا دہشت گردی کا مسئلہ نہیں، بلکہ بھارت کی جانب سے باقاعدہ مسلط کی گئی جنگ ہے۔ افغانستان بطور پراکسی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک جنگ ہے جو ہمارے ہمسایہ دشمن ملک نے انڈیا نے مسلط کی ہے، اور افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو آپریشن اس وقت پاک فوج نے اور ایف سی رینجرز اور پولیس نے جو ہے وہ مشترکہ طور پہ شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دشمن دہشت گرد تنظیم اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے انشاءاللہ تعالیٰ جہنم واصل کیا جائے گا اور پورے علاقے کو کلیئر کیا جائے گا، اور ان چیزوں کو ہم اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں گے، باقی ملکوں میں بھی جو ہے وہ یہ سارے ثبوت پیش کریں گے اور ایک پریشر بلڈ کریں گے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حکومت کو 14 جولائی کی شام تک ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد وہ مظفر آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کر رہی ہے؟ دیکھیں، انہیں مظفر آباد کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے 5 تاریخ دی تھی، 5 کے بعد پھر انہوں نے 9 تاریخ دی ہے، 9 تاریخ کے بعد پھر 15 تاریخ دی ہے، اب 15 کے بعد انہوں نے اب کوئی میرا خیال ہے کوئی نئی ڈیٹ پھر دیں گے۔ دیکھیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ الیکشن کو روکنا چاہتے ہیں۔ جیو نیوز کی جانب سے نشر کی گئی ڈاکیومنٹری سفر عشق میں علامتی اور بغیر چہرے کی ایک مختصر بصری عکاسی دکھائی گئی، جو نہ صرف ہماری ادارتی پالیسی بلکہ ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی جذبات کے بھی سراسر خلاف تھی۔ اس غلطی پر ادارے کی جانب سے فوری معذرت کی گئی، اس معذرت کو مستقل نشر کیا گیا اور ذمہ داران کے خلاف فوری ایکشن لیا گیا۔ اس معاملے پر پاکستان کے جید علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ کسی بھی نشریاتی ادارے، اینکر یا پوڈ کاسٹر کی جانب سے کسی پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے خاکے یا چہرے اور بغیر چہرے کی تصویر پیش کرنا خواہ نیت توہین کی نہ ہو، ناقابل قبول اور ناجائز ہے اور انتہائی قابل مذمت اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا عمل ہے۔ تاہم
اگر متعلقہ نشریاتی ادارہ، اینکر یا پوڈ کاسٹر واضح طور پر اس امر کی وضاحت کرے کہ یہ واقعہ نادانستہ اور غیر ارادی طور پر پیش آیا، اس پر غیر مشروط معذرت کرے، ذمہ دار افراد کے خلاف مؤثر تعدیبی کارروائی کرے اور یہ یقین دہانی کرائے کہ آئندہ اس نوعیت کی کوتاہی نہیں ہوگی، تو اصلاح، احتیاط اور آئندہ کے عملی اقدامات کی بنیاد پر اسے ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے بعد بھی متعلقہ ادارے، اینکر اور پوڈ کاسٹر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی ادارتی نگرانی، جانچ کے نظام اور ذمہ داری کے معیار کو مزید مؤثر بنائے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی نے کہا ہے کہ جیو ٹی وی سے نادانستہ، غیر ارادی طور پر ایسا بصری مواد نشر ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ایک سچا مسلمان اسلامی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا قول و فعل شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور برتر ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ذات سے وابستہ ہر چیز، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت، ہم سب کے لیے بہت محترم۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ ہم آزادی اظہار کے نہیں، پابندی افکار کے عامل ہے۔ کوئی ایسی بات جو کسی طرح بے ادبی، گستاخی، توہین کے زمرے میں آتی ہو، وہ مسلمان کو کسی طرح بھی گوارا نہیں۔ جیو ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام میں ایک بصری مواد نشر ہو گیا۔ ایسا مواد جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہوگا، مگر نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر ہو گیا۔ ادارے نے از خود نوٹس لیا، فوری طور پر تمام مواد کو ڈیلیٹ کیا، مٹایا، معذرت کی، غیر مشروط توبہ کی، شائع کی اور واضح کیا کہ سچے مسلمانوں کی طرح وہ بھی کسی طرح کسی ایسی بات میں ملوث یا شامل نہیں ہونا چاہتے جو کسی طرح ناروا ہو، ناجائز ہو، ناگوار ہو اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے یا دینی تعلیمات سے ٹکرائے۔ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے وہ افراد جو ملوث تھے ان کو نکالا، تادیبی کارروائی کی، آئندہ کے لیے سخت تدابیر اور انتظامی کارروائی کی۔ آج بھی اخبار میں غیر مشروط طور پر واضح توبہ کی۔ پیمرا نے نوٹس لیا تھا، بہت اچھا کیا، لینا چاہیے تھا۔ جیو نے معذرت کی، توبہ کی، بہت اچھی بات ہے کہ وہ توبہ کی طرف گئے اور انہوں نے توبہ کا اعلان کیا۔ اللہ کرے کہ وہ اپنی اس توبہ پر قائم رہیں اور ان کے ادارے سے کبھی ایسی کوئی حرکت نہ ہو، مگر یہ بھی کہ پیمرا ارد گرد بھی نظر رکھے کہ جہاں کہیں اور ایسا ہو رہا ہے اس پر بھی
फौरी कार्रवाई करे। मारूफ और मुक़्तदर आलिम दीन मुहतमिम मरकज़ उलूमुल कुरान क्लिफ्टन कराची मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी ने अपने बयान में कहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की किसी भी नौइयत की तस्वीरी या बसरी अक्कासी, खा उसका मकसद ताज़ीम, अक़ीदत या हुस्न नीयत ही क्यों ना हो, शरन जायज़ नहीं और इससे मुकम्मल इज्तनाब ज़रूरी है, क्योंकि ये दीनी हसासियत, तक़दीस मुक़द्दसात और सद्द ज़राए के उसूल के मुनाफी है। जियो न्यूज़ पर नश्र होने वाले एक दस्तावेजी प्रोग्राम में ऐसे मनाजिर शामिल किए गए जिनमें खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अलामती बसरी अक्कासी की गई, जो जमहूर अहले इल्म और अकाबिर उलमा के नज़दीक शरअन और दीनी एतबार से हरगिज़ जायज़ न थी। अलबत्ता ये हकीकत भी सामने है कि इदारे ने इस मामले का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका मवाद को तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया, अपनी गलती का एतराफ़ किया, माजरत की, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लाही इक़दामात का ऐलान किया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर किसी फ़र्द या इदारे से लग़्ज़िश सरज़द हो जाए, फिर वो अपनी गलती का एतराफ़ करे, उसकी इस्लाह और तलाफ़ी के लिए अमली इक़दामात करे, तो उसकी माजरत को कबूल करना भी इस्लामी अखलाक का तकाज़ा है। साथ ही ये हकीकत हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताज़ीम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, एहतराम सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हर मुसलमान के ईमान का लाज़मी तकाज़ा है और इन मुक़द्दस मामलात में कामिल एहतियात और इंतहाई एहतराम को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाना चाहिए। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि ऐसे हसास मामलात को सियासी मफादात, इदारा जाती रकाबतों या गरोही कशमकश का ज़रिया ना बनाया जाए, बल्कि अदल, हिकमत, दियानत और इस्लामी अखलाक की रोशनी में इस्लाह, एहतसाब और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए। जियो के मालिकान और इंतज़ामिया का अपनी कोताही पर माजरत और तौबा करना काबिल तहसीन अमल है। अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए और आइंदा हर किस्म की लग़्ज़िश और ख़ता से महफूज रखे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि जियो न्यूज़ पर नश्र होने वाले एक दस्तावेजी प्रोग्राम में ऐसे मनाजिर शामिल किए गए जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अलामती बसरी अक्कासी की गई, जो जमहूर अहले इल्म और अकाबिर उलमा के नज़दीक शरअन और दीनी एतबार से हरगिज़ जायज़ न थी। ताहम यह हकीकत भी सामने है कि इदारे ने बिला ताख़ीर इस मामले का नोटिस लिया, मुतल्लिका मवाद को तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया, अपनी गलती का एतराफ़ किया, माजरत की, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लाही इक़दामात का ऐलान किया। खुशाइंद बात यह है कि आज एक मरतबा फिर बाकायदा बज़रिया इश्तिहारात जियो के मालिकान की तरफ से अपनी इंतज़ामी कमज़ोरी का एतराफ़ किया गया और अल्लाह के हुज़ूर तौबा व इस्तग़फ़ार की गई है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर किसी फ़र्द या इदारे से ऐसी गलती सरज़द हो जाए जो काबिल मुआफ़ी हो, फिर वो अपनी गलती का एतराफ़ करे, उसकी इस्लाह और तलाफ़ी के लिए अमली इक़दामात भी करे और अपनी नदामत के साथ तौबा और इस्तग़फ़ार करे, तो उसकी माज़रत को कबूल करना भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक लाज़िम है। साथ ही ये हकीकत हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताज़ीम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, एहतराम सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हर मुसलमान के ईमान का लाजमी तकाज़ा है और इन मुक़द्दस मामलात में कामिल एहतियात और इंतहाई एहतराम को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाना चाहिए। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि ऐसे हसास मामलात को सियासी मफादात, इदारा जाती रकाबतों या गरोही कशमकश का ज़रिया ना बनाया जाए, बल्कि अदल, हिकमत, दियानत और इस्लामी अखलाक की रोशनी में इस्लाह, एहतसाब और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए। जियो के मालिकान और इंतज़ामिया का अपनी कोताही पर माजरत और तौबा करना काबिल तहसीन अमल है। हम इसकी तहसीन करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम इनकी माजरत और तौबा को कबूल फरमाए। कुरान और सुन्नत मूवमेंट के मरकज़ी शूरा का इजलास लाहौर में चेयरमैन कुरान और सुन्नत मूवमेंट
حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر اسلامی اور دستوری جدوجہد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیا گیا۔ کہا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا احترام ہر مسلمان کا دینی فریضہ اور قومی ضرورت ہے۔ شورا نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین، مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظلوم مسلمانوں بالخصوص اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا، اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اسلامی ملکوں پر فلسطینی عوام کے جان و مال، عزت و وقار اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کی اپیل کی۔ شورا نے خواتین کی ہراسانی، کم سن بچوں سے جنسی زیادتی اور دیگر اخلاقی جرائم میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا قرآن و سنہ موومنٹ آئندہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران پر اپنے قتل کی سازش کرنے کا الزام لگا دیا۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں کہا کہ اگر ایران انہیں قتل کرنے کی سازش میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے عبرتناک انجام بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ اگر انہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو ایران پر اتنی شدید بمباری کی جائے جو اس سے پہلے ایرانیوں نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں بلکہ ایران کئی برس سے انہیں مردہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ طویل عرصے سے ایران کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو امید ہے کہ لوگ انہیں یاد کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے سابق عہدیدار اہم ایمینول نے کہا ہے کہ زہران ممدانی امریکی یہودیوں میں نیتن یاہو سے زیادہ مقبول ہیں۔ نیتن یاہو نے جس انداز سے اسرائیل کی قومی سلامتی کو چلایا اس نے اسرائیل کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے سابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ آج نیتن یاہو کی پالیسیوں نے امریکہ کے ساتھ اسرائیلی اتحاد کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو کھو دیا، یورپ کو بھی کھو دیا اور آج اسرائیل عالمی سطح پر ایک تنہا ریاست بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے کہ جس میں اسرائیل نے اپنی معاشی منڈی کھو دی، اپنا سب سے بڑا سیاسی سرپرست کھو دیا، بدلے میں صرف صومالی لینڈ حاصل کیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت نہ صرف پورے خطے بلکہ خود اسرائیل کے لیے بھی بوجھ اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی سمجھتے ہیں۔ حماس، حزب اللہ اور ایران کے خلاف جنگ کے بعد اب نیتن یاہو کو ایک اور دشمن چاہیے تاکہ خود کو مظلوم ظاہر کر سکیں اور دوسروں کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ نیتن یاہو اینڈ کمپنی اب ترکی کو اپنا دشمن بنانے کی کوشش میں ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل میں انتخابات قریب آتے ہی نیتن یاہو اور ان کے ساتھیوں کو ایک نئے دشمن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یورپی یونین نے سوشل میڈیا کمپنی میٹا کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے فیس بک اور انسٹاگرام کے ایسے فیچرز پر سوال اٹھا دیے جو صارفین کو مسلسل سکرول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن نے لامحدود سکرول، آٹو پلے ویڈیوز اور حد سے زیادہ ذاتی نوعیت کی سفارشات کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر بچوں کی ذہنی صحت کے تحفظ کے لیے۔ خلاف ورزی کی صورت میں میٹا کو اپنی عالمی آمدن کے 6% تک جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب میٹا نے الزامات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ میں نوجوانوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اس کے اقدامات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد گرانے کے بعد مودی حکومت نے جو رام مندر بنایا اس کے بدلے میں سپریم کورٹ کے حکم پر ایک عالی شان مسجد بنائی جانی تھی۔ رام مندر تو بن گیا لیکن مسجد کا منصوبہ مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ منصوبے کی ذمہ داری انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے ذمہ تھی۔ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ مطلوبہ فنڈز نہ ملنے کے باعث اب اسپتال، لائبریری اور بڑے اسلامی کمپلیکس کا منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ ایک چھوٹی مسجد تعمیر کر لی جائے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں گے وفاقی آئینی عدالت نے نسا ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لے لیے۔ وفاقی آئینی عدالت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات جاری کیے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ ڈیو پروسیس ہر مقدمے میں لازمی آئینی تقاضا ہے۔ عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو یقینی بنانا ہے۔ عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا نہیں بلکہ عدالت کا مقصد صرف قانون کے مطابق کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا کہنا ہے کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانونی نظام اور متعلقہ ادارے پہلے سے موجود ہیں۔
सिंध हुकूमत और मुतल्लिक़ इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। आईनी अदालत ने 21 दिसंबर 2018 और 22 जनवरी 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और उनके तहत होने वाली कार्रवाइयाँ वापस ले लीं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने फैसले में इजाफी नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। सिंध के वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर गिराए जाने के हुक्म को विफाकी आईनी अदालत की जानिब से वापस लेने पर कहा है कि आईनी अदालत ने गलत फैसले को रिकॉल किया है। उस वक्त भी कहा था कि ये फैसला गलत हुआ है। हुकूमत से जबरी तौर पर इमारत को मिसमार कराया गया। हुकूमत सिंध इमारत को मिसमार करने के हक में नहीं थी। दुख इस बात का है कि अदालतों के बाज़ फैसले ऐसे आ जाते हैं जिनके नुकसान का अंदाज़ा मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान नहीं लगा सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र ने नस्ला टावर केस में आईनी अदालत के फैसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 15 मंजिला नस्ला टावर गिराकर सैकड़ों अफराद को बेघर किया गया और अब आईनी अदालत ने फैसला वापस ले लिया। सवाल यह है कि जो नुकसान, तकलीफ और सदमा मुतासरीन को हुआ, क्या रियासत उसका इजाला करेगी? नस्ला टावर के हवाले से माजी का और हालिया अदालती फैसला हमारे अदालती निज़ाम और निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है।